جوانوں، تمہاری جوانی برباد ہو جائے گی، میرے بتوں کے آگے سجدہ کرو ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، آپ ہماری جان لے لیں پھر بھی ہم شرک نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ ہے توحید کے علم بردار نوجوانوں کا، جنہوں نے ایک پوری سلطنت کے ظلم کے آگے اپنا ایمان ثابت کر دکھایا۔ قرآن نے انہیں قدرت کی عجیب ترین نشانی کہا۔ کیا تم نے سمجھا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 250 سال بعد رومی سلطنت میں ایک سخت دل، بے رحم اور بت پرست بادشاہ دقیانوس تخت پر بیٹھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی ایک حکم جاری کیا۔ سلطنت کا ہر شہری بتوں کے سامنے جھکے اور قربانی دے۔ جو ایسا کرنے سے انکار کرے گا اسے سخت ترین اور بھیانک سزا دی جائے گی۔ رومی سلطنت اس وقت بت پرستی میں غرق تھی۔ ان کے معبدوں میں وینس، مارس، جوپیٹر جیسے دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا۔ فلسطین، شام اور ترکی کے کئی علاقے رومی قبضے میں تھے۔ یہ پس منظر اس تاریخی واقعے کو سمجھنے کے لیے بنیادی تصور فراہم کرتا ہے، جہاں سے اصحاب کہف کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسی سلطنت میں چند نوجوان رہتے تھے، بڑے شریف، معزز اور نیک خاندانوں کے۔ وہ سچے توحید پرست تھے، وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے شہر بھر کے لیے حکم دیا کہ جشن میں سب لوگ بتوں کے سامنے قربانی دیں۔ چلو بھائیو، بادشاہ کا حکم نہیں سنا تم لوگوں نے؟ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہم بتوں کو نہیں مانتے اور نہ ان کے سامنے جھکیں گے۔ ان کا یہ اعلان پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور خبر دی کہ چند نوجوان اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ شدید غصے میں آ گیا اور حکم دیا، ان نوجوانوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔